Assalamu alaikum students, class 9, subject mathematics. Our topic is statistics. इसके बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. Meaning of statistics. The word statistics has been derived from the Latin word status, which means political states. Thus, in old times, the word statistics meant the political situation of the state, for example, population, birth rate, death rate, income, expenditure, etc. Statistics can best be defined as the collection, classification, analysis, and interpretation of numerical data with a definite purpose in view. जैसा कि हमने इसके बारे में पढ़ा कि पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टेट, यानी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ द स्टेट में जो इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ चीज़ों की, चाहे वो बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, या पूरी पॉपुलेशन हो, हेल्थ कंडीशन हो, इनकम एक्सपेंडिचर हो, इसके बारे में डाटा जमा करना ताकि एक रूलर को आसानी होती थी स्टेट चलाने में कि इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो हम आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पर मैथमेटिक्स में हम ये स्टैटिस्टिक्स जो है, ये यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं डाटा के मुताबिक, यानी यहाँ पे डाटा के मुतलिक हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है. अब यहाँ पर अगर हम प्राइमरी डाटा की बात करेंगे, डाटा मीन्स इंफॉर्मेशन. When the investigator is collected, when the information is collected by the investigator himself or herself with a definite objective in his or her mind. यानी कोई भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं, हम फील्ड में जाते हैं, कोई इन्वेस्टिगेटर फील्ड में जाता है, वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आता है. इससे हमें पता चलता है कि किस फैमिली की या किस इलाके की हेल्थ कंडीशन क्या है, एजुकेशनल स्टेटस क्या है, या एज ग्रुप के बारे में हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है, या पूरी पॉपुलेशन के बारे में हमें पता चलता है कि कितनी पॉपुलेशन है, इनकम सोर्सेज क्या हैं. ये तमाम इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं. तो जब एक इन्वेस्टिगेटर खुद फील्ड में जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करता है, कलेक्ट करता है, तो वहाँ पे हम प्राइमरी डाटा उससे कहते हैं. तो डेफिनेशन में हम लिखेंगे व्हेन द इंफॉर्मेशन इज कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ और हरसेल्फ विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इन हिज और हर माइंड. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, नंबर ऑफ फैमिलीज विद 1 और 2 और मोर चिल्ड्रन. यानी हमें ये मालूम करना है कि नंबर ऑफ फैमिलीज जिसमें एक या दो से ज़्यादा बच्चे हों. नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन योर लोकलिटी. मालूम करना है कि हमारी लोकलिटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स कितने हैं. ये इससे हम कहते हैं प्राइमरी डाटा. अब चूंकि सेकेंडरी डाटा की बारी आती है, सेकेंडरी डाटा जो है ये इंफॉर्मेशन, यानी व्हेन द इंफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड, जब ये पहले, यानी हम किसी सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, यानी हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन है, हम उसी में इंफॉर्मेशन हमें डाटा निकालते हैं, व्हेन द इंफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी बीन कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स. फॉर एग्जांपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. यहाँ
اس کے ڈیمیرٹس بھی ہو سکتے ہیں. انفارمیشن صحیح بھی نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ ہم یعنی ڈائریکٹلی ہم کسی سورس سے یہ مطلب ریٹریٹ کرتے ہیں, کسی سورس سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں. نمبر آف اسٹوڈنٹس ان ایچ کلاس آف اے پرٹیکولر اسکول. اب دوسری ایگزامپل لیتے ہیں, پرسنز ود ڈفرینٹ سیلری گروپس. اب چونکہ یہ جو ڈیٹا ہے اس کو ہم پریزنٹ کیسے کرتے ہیں, یہاں پر ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ جو ہے یہ ڈاٹا, یہ اسٹیٹکس, یہاں پر 3 چیزیں ہیں. ایک تو کلیکشن ہے, کلاسیفیکیشن ہے, انالیسز ہے, انٹرپریٹیشن ہے. یعنی یہ نیومیریکل ڈاٹا جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم انالائز کر سکتے ہیں, کلاسیفیکیشن کر سکتے ہیں, چونکہ کلیکٹ آلریڈی یہ تو ہم گیدر کرتے ہیں. تو یہاں پر سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ پرائمری اور سیکنڈری ڈاٹا اس میں آتا ہے. پرائمری ڈاٹا یہ میں نے جو پہلے ہی بتایا, اور یہی جو ڈاٹا جو انفارمیشن ہمارے پاس جو ہے اس کو ہم پریزنٹ کرتے ہیں. یعنی کیسے کرتے ہیں, چونکہ جو ڈاٹا ہمارے پاس ہے اس کو ہم پہلے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے. فرسٹ وی رائٹ دا ڈیٹا ان اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر. اب چونکہ ہم جب گروپ بناتے ہیں وہاں ہمیں رینج کی بھی ضرورت ہوتی ہے, یا کسی وقت ہمارے پاس انفارمیشن ہے ہم اس کا رینج معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو رینج کیسے نکالی جاتی ہے, دا ڈفرینس آف ہائیسٹ اینڈ لویسٹ ویلیو ان دا ڈیٹا. یعنی ڈیٹا میں جو ہائیسٹ ویلیو ہوگا اور جو لویسٹ ویلیو ہوگا اس میں ہم ڈفرینس کرتے ہیں, سبٹریکٹ کرتے ہیں, تو وہاں ہمیں رینج معلوم ہوتا ہے. اب چونکہ یہی انفارمیشن جو ہمارے پاس ہے, یہ ڈیٹا جو ہمارے پاس ہے, اس کو ہم گرافیکل ریپریزنٹیشن میں بھی ڈال سکتے ہیں. یعنی تاکہ ہمیں دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے, جو ہی ہم کسی گراف کو دیکھیں گے ہمیں مطلب جلدی سے پتہ چلتا ہے جہاں پر مطلب انفارمیشن جو ہے ہم جلدی وہ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں. تو اس کو ہم پہلے بار گراف میں بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی جو بھی ہمارے پاس انفارمیشن جو ڈیٹا ہے, خام آنکڑے جو ہیں, انفارمیشن جو ہے, ہم اس کو بار گراف کی صورت میں بھی لکھ سکتے ہیں. ابھی تو میں انٹروڈکشن ہی کہہ رہا ہوں, اس کے بعد جب ہم کوشچنز کریں گے وہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بار گراف کیسے بنایا جاتا ہے. تو دوسری چیز ہے ہسٹوگرام, اور تیسرا ہے فریکوینسی پولوگرام. یہاں پر ہم اوہگیو کرو بھی لکھ سکتے ہیں آگے, یہ اس میں ہم اس کو ریپریزنٹ کر سکتے ہیں. اب چونکہ یہاں پر اسی چیپٹر میں ہم یہ بھی پڑھیں گے میجر سب سینٹرل ٹینڈنسی. 3 چیزیں ہمیں پڑھنی ہیں, مین, موڈ اینڈ میڈین. یعنی مین کیسے نکالا جاتا ہے, میڈین کیسے نکالا جاتا ہے, اور میڈین کیسے نکالا جاتا ہے. یہ چیزیں جو ہیں ہمیں اس چیپٹر میں پڑھنا ہے, اور اس پہ مختلف ایکسرسائز ہمیں ہوں گی. وہ ایکسرسائز کیسے ہم کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینک یو.